اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگوں اور پس پردہ خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انگنت نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. روحانی نعمتیں اور مادی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی. روحانی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ آب حیات ہے. جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو سنایا تھا، تو فرشتے کہنے لگے مبارک ہے وہ نبی جس پر یہ قرآن اترے گا، اور مبارک ہے وہ سینے جو اس قرآن کو کتاب کو محفوظ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان کتاب ہمیں عطا کی ہے، جو انسانی زندگی کے تمام مراحل کی ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے. ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، قرآن کے اندر واضح ہدایات کے سلسلے میں ہمیں ملیں گی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری کوتاہ نظریں وہاں تک نہ پہنچیں، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے، اور ہم علم کی بنیاد پر اس کے علوم سے، فنون سے، اس کے دقائق سے، حقائق سے، نکات سے، مسائل سے واقف نہ ہو سکے. لیکن قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تمام ضروریات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یہ نصیحت ہے، سمجھ ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو. قرآن نے کیا کہا؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو. دل تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن وہ دل نہیں، سل ہے جس دل کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق نہ. وہ دل نہیں ہے، سل. تو جس کو حقیقی دل ملا ہوا ہوگا اور جس کے پاس قلب خاشع موجود ہوگا، وہ دل حقیقت میں نصیحت کو قبول کرے گا، کانوں کے راستے سے دل کی گہرائی تک بات پہنچے گی. اس لیے قرآن سراپا نصیحت بھی ہے، سراپا ہدایت بھی ہے، سراپا ہمارے لیے دستور زندگی بھی ہے، اور ہر قسم کی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے. دنیا آخرت کی ترقیات کو حاصل کرنے کا انمول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے. جن قوموں نے دنیا میں ترقی کی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کی ان کے دلوں کے اندر بڑی عظمت ہے. قرآن کے حقوق کی انہوں نے بھرپور رعایت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا. اور آج بھی اگر کوئی مسلمان بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم
بغیر قرآن کی ترقی کا تصور محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے اس کو قرآن سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی اسے قرآن سے کہ جب سوتا تھا تو سرہانے قرآن رکھ کر کے سوتا تھا۔ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کا اس کا معمول تھا، 7 دن میں قرآن پورا کرتا تھا، پوری زندگی کا اس کا معمول تھا۔ اور اس کا پوری امت پر احسان ہے، ہم عجمیوں پر خاص طور سے، کہ جو بھی اعراب میں دکھائی دے رہے ہیں، زبر زیر پیش تشدید جزم، یہ اسی نے لگوایا، حجاج بن یوسف نے۔ تو قرآن سے اس کو بڑا تعلق تھا، ظالم تو ضرور تھا لیکن قرآن سے اسے محبت تھی۔ ظالم تو ضرور تھا، مفتی راشد صاحب فرما رہے تھے پوری زندگی اس کی تحقیق پہ قضا نہیں ہوئی۔ ظالم تھا لیکن عابد تھا، قرآن سے محبت کرنے والا تھا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، مفتی راشد صاحب فرما رہے تھے درس میں، کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل گیا۔ بیچارے ظالم تو یہاں کیسے آ گیا، تیرا ٹھکانہ تو جہنم میں تھا، تو جنت میں کیسے؟ کہا جی قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ نے یہاں پہنچا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کو قرآن کی محبت کی وجہ سے جنت میں مقام دے سکتا ہے تو ظاہر ہے ہم ویسے ظالم تو نہیں ہیں۔ ہم ویسا ظلم کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے جیسا اس نے کیا۔ اس نے تو صحابہ تک کو قتل کرا دیا، شہید کرا دیا، تابعین کو شہید کرا دیا۔ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن قرآن کی محبت کی وجہ سے نوازا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں قرآن کے لیے جگہ رکھیں۔ ایک ہے قرآن سے صرف محبت کرنا کہ جی سر پہ رکھ لیا، پیشانی پہ رکھ لیا، چوم لیا اور رکھ دیا، یہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن حقیقی محبت یہ ہے کہ ہماری زندگی قرآنی رنگ میں رنگ جائے۔ قرآن جو مطالبہ کر رہا ہے اس مطالبے پر ہم پورے صادق آ جائیں۔ قرآن کی جو آواز ہے اور قرآن کی جو پکار ہے، ہم اس پکار پر لبیک کہنے والے بن جائیں۔ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ احکامات ہم اپنی زندگی میں بھی لانے والے بن جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآنی احکامات کا پابند بنانے کی ہم کوشش کرنے والے بنیں۔ تب کہا جائے گا کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے حقوق ہیں کہ احکامات پر عمل بھی ہو، نشر و اشاعت میں بھی اس کے حصہ لیا جائے، اور پھر قرآن کی بکثرت تلاوت بھی کی جائے۔ آج کل لوگ قرآن کا حق یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے سے جزدان میں اس کو رکھ دو، جمعہ کو پڑھ لو یا کوئی اور دن یا رمضان میں اس کی تلاوت کر لو، یا کوئی فعل نکال لو قرآن سے۔ قرآن سے لوگ فعل بھی نکالتے ہیں، بدبخت قسم کے۔ قرآن سے لوگ نام بھی تلاش کرتے ہیں، قرآن سے نام تلاش کرتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے قرآن کھولیں گے اور انگلی رکھ دیں گے، جس لفظ پر انگلی رکھ گئی وہی نام ہو گیا۔ اب قرآن میں تو ایسے ایسے نام بھی ہیں کہ اگر وہ نام رکھ دیا جائے تو سارے تھو کریں۔ فرعون کا بھی نام قرآن میں، حامان کا بھی نام، شیطان کا بھی نام ہے، پھر خنزیر کا تذکرہ بھی ہے، اگر وہیں پہ انگلی رکھ گئی تو یہ قرآن کے ساتھ توہین ہے، قرآن کے ساتھ یہ توہین ہے۔
قرآن کا مطلب تو یہ تھا کہ ہماری زندگیوں کا پاسا پلٹ جاتا قرآن کے اندر. قرآن ہم پڑھتے اور عمل کرتے اور ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا. جیسے صحابہ کرام کی زندگیوں میں قرآن کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا. پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہوئے. جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، جہاں بانی کے اصول انہوں نے دنیا کو سکھائے. پہلے جن کی زندگی سے لوگ نفرت کرتے تھے، اب انہی کی زندگی ساری دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئی. قرآن کی برکت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے. تو اسی لیے ہمیں بھی قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے خاص طور سے ہماری جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ صبح کو سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کے بچے بچیوں کو اس بات کا مکلف بناؤ کہ سب قرآن لے کے بیٹھے. چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سارے کے سارے قرآن لے کے بیٹھے کہ جب تک قرآن کی تلاوت ایک ایک پارہ نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو اٹھنا نہیں. سب نے قرآن پڑھ لیا، پھر سب کے ہاتھ میں تسبیح دو کہ 3 تسبیحات پڑھو، استغفار کی، دوسرے کلمے کی، درود شریف کی. اب یہ معمول ہو گیا. اشراق پر اختیار دو، جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھ. یہ معمول پورا کرنے کے بعد جب روح کو غذا مل گئی، اب آؤ اب جسمانی غذا ناشتہ ہوگا. پہلے روحانی ناشتہ، بعد میں جسمانی ناشتہ. ہمارے یہاں اس کا الٹا ہوتا ہے. اٹھتے ہی سب سے پہلے بیڈ ٹی، بستر پر ہی کیا کلی کر کے، اور بعض بدبخت تو بغیر کلی ہی کے چائے پی لیتے ہیں. اس کا نام رکھا بیڈ ٹی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو جسمانی اعتبار سے بھی تباہی لانے والی چیز ہے اور روحانی اعتبار سے بھی مضر ہے. تو ہم سب سے پہلے اپنی روح کو غذا دیں، اس لیے کہ رات بھر سوئے ہیں، روح کو کوئی غذا نہیں ملی. ہاں بعض کو سوتے ہوئے بھی روح کو غذا ملتی ہے. جو لوگ مسنون اعمال کر کے رات میں سوتے ہیں، تہجد کی نیت کر کے سوتے ہیں، اللہ سے توبہ کر کے سوتے ہیں، مانگ کر کے سوتے ہیں، اب ان کا سونا بھی رات بھر عبادت میں لکھا جاتا ہے. یا سوتے ہوئے مسنون اعمال کیے اور سوتے وقت اس نے مراقبے کی نیت کر لی، یہ مراقبے کی نیت سے سو رہے ہیں. اب سو بھی رہا ہے اور مراقبے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے دل کے اوپر آتی ہیں. سونا بھی عبادت میں. اسی لیے تو کہا گیا کہ عالم کا سونا اور عابد کا عبادت کرنا برابر ہے، بلکہ عالم کا سونا بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم سوتا اس نیت سے کہ آئندہ اٹھ کر کے پھر مجھے دین کا کام کرنا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک عابد رات بھر عبادت کرے اور ایک عالم رات بھر سوئے، تب بھی عالم کا سونا بڑھ جاتا ہے. تو حضرت نے مثال دے کر سمجھایا، بتاؤ اچھا تم اگر اپنے یہاں کسی بڑھئی کو لے کر کے آؤ، کارپینٹر کو، اور وہ تمہارے یہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ آیا کام کرنے کے لیے. 4 گھنٹے اس نے کام کیا، آدھا گھنٹہ کھانے میں لگایا، آدھا گھنٹہ اس نے اوزار ٹھیک کیے، ان پہ دھار رکھی، 1 گھنٹہ بیچ میں کام نہیں کیا اس نے. 7 گھنٹے کام کیا اور بیچ میں ایک آدھ اس نے چائے بھی پی، 10-15 منٹ اس میں لگا دیے، تو 1.25 گھنٹہ تو نکل گیا. شام کو جب تم مزدوری دو گے تو تم اس کو 5.25 گھنٹے کی مزدوری دو گے یا 6.25 گھنٹے کی مزدوری دو گے یا 8 گھنٹے کی دو گے؟ یہ مزدوری تو پورے ٹائم کی دی جائے گی.
کام تو پورے ٹائم نہیں کیا اس نے، کام تو اس نے جو ہے 1.25 گھنٹہ کیا ہی نہیں سرے سے، تو اب پوری مزدوری کیوں مل رہی ہے؟ کہ جی اس نے اگرچہ 1.25 گھنٹہ کام نہیں کیا، لیکن اس نے جو اوزار ٹھیک کیے وہ کس لیے کیے؟ تاکہ اچھی طرح کام ہو سکے۔ بھوک لگی تھی، کھانا کھایا کس لیے؟ کہ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزوری رہے گی، کھانے کی طرف دھیان رہے گا، یکسوئی کے ساتھ کام نہیں ہو سکے گا، اس لیے اس نے کھانا کھایا ہے۔ چائے پی اس لیے کہ نشاط آ جائے اور کام اچھی طرح ہو جائے، تو اس لیے پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ فرمایا یہی حال عالم کا ہے کہ عالم دن بھر دین کا کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، تو رات میں اسی نیت سے سوتا ہے کہ جسم کو آرام ملے گا، تازہ دم جسم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اسی طریقے سے اٹھ کر کے اچھا کام کرے گا۔ تو اس لیے عالم کا سونا بھی دین کی نیت سے ہے، تو اس لیے اس سونے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہلے دیں، جسم کو غذا بعد میں دیں۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کسی نہ کسی درجے میں ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی دل کی کیفیت کو بدلتا ہے۔ قرآن سے زیادہ نورانیت کس میں آ سکتی ہے؟ قرآن کی تلاوت اگر انہماک کے ساتھ کی جائے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تدبر کے ساتھ جس کو کہتے ہیں تلاوت کرنا، جو علماء ہیں، جو بچیاں پڑھنے والی ہیں، تدبر کے ساتھ اگر تلاوت کی جائے تو اس کے تو انوارات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ محض تلاوت کے بھی انوارات ہیں، لیکن تدبر کے ساتھ تلاوت کرنے کے جو انوارات ہیں اس سے کئی گنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ غور فکر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ مسائل نکالنا شروع کر دو،